السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہسٹورین ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سعدیہ عزیز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سعدیہ. جی ویورز, سعدیہ عزیز جو ہیں انہوں نے ریسرچ کا کام کیا ہے ضیاء افغان پالیسی پہ, اور اس کے علاوہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تحقیقی کام ہے اس کا موضوع ہے ریلیجن اینڈ پالیٹکس, جس میں جنرل ضیاء اور پرویز مشرف جو پیریڈ ہے اس کا احاطہ کیا جا رہا ہے. پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اور تاریخ ان کا شعبہ ہے, خاص طور پر کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین اس موضوع کی طرف نہیں آتی, یا عموماً انسان بھی سوچتی ہیں کہ شاید یہ خشک مضمون ہے. تو سعدیہ عزیز بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں. تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خشک مضمون ہے, تو آپ اس طرف کیسے آئیں؟ سعدیہ, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا, اور بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا تاریخ کے حوالے سے, اور آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا عورتوں کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے کہ خالی عورتیں ہی تاریخ کی طرف جاتی ہیں, بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ کے مضمون کو بحیثیت اسٹوڈنٹ, بحیثیت جرنل ریڈر نہیں پسند کرتا. ہماری سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی کو کسی دوسرے مضمون میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا تو وہ تاریخ میں آ جاتے ہیں. لیکن میرا انٹرسٹ تھا تاریخ سے, کیونکہ یہ ایک جملہ بہت مشہور ہے, کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں ان کو بھلا دیا جاتا ہے, اور یہ بات بالکل سچ ہے. کیونکہ جب ہم اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں جانیں گے, ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کیا پٹ فالز ہیں جس کی وجہ سے ہم بچ کر ان غلطیوں کو نہ دہرائیں, تب تک ہم اپنے بحیثیت قوم اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے. تو اس لیے میری خواہش ہے یہ کہ تاریخ کے مضمون کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تو کچھ جو ہے ہمارے ویورز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سعدیہ عزیز کی تاریخ کیا ہے؟ ہاں, میری تاریخ یہ ہے کہ میرا تعلق کشمیر سے ہے, آزاد کشمیر سے ہے, اور ایک رورل ایریا ہے لیپا کا, کیونکہ میرے پیرنٹس سے مائگریٹ کیا تھا, تو میری پیدائش ویسے راول پنڈی کی ہے. تو تعلیم میری ساری پنجاب سے ہے, اور میں نے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا, اور میری ڈسٹنکشن ہے ہسٹری میں ہی. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے جو ہے میری بحثیت میں نے مجبوری سے نہیں لیا, میرے شوق سے تاریخ میں. تو شوق پیدا کیسے ہوا؟ آخر کسی کو دیکھ کے آپ نے انسپائریشن لی ہوگی. ہاں, بہت سارے ہماری فیملی میں لوگ تھے جو کہ تعلیم کے شعبے سے منسلک تھے, اور وہ مجھے بتاتے تھے مختلف قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس سے مجھے انٹرسٹ ہوا. کیونکہ میں ویسے دیکھتی ہوں اپنی سوسائٹی کا حال, تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, ہماری ابھی ینگ جنریشن بھی اور اس سے پہلے بھی. تو اس لیے وہ جو بتاتے تھے کہ اگر جیسے میں آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ رشیا کا انقلاب آیا تو کیسے آیا, چائنا میں انقلاب آیا تو کیسے آیا, وجوہات کیا تھیں, ریزنس کیا تھیں, تو ذہن میں سوال آتے تھے, وہ میں پوچھتی تھی ان سے, اس کا جواب ملتا تھا, تو اس سے مجھے انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا. تو کیونکہ وہ ذرا فارنر باہر کی تاریخ تھی, تو مجھے اپنے خطے کی تاریخ کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا, تو اس لیے پھر میں نے انٹرسٹ سے پڑھا اس کو. اچھا سعدیہ عزیز, اگر کوئی عام قاری چاہتا ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھے, تو ابھی آپ نے جیسے رشیا کی, چائنا کی بات کی, تو وہ کہاں سے اس کا سٹارٹ لے؟ کیا اسلام کی تاریخ سے, اپنے خطے کی تاریخ سے لے, یا اوور آل؟ سعدیہ, یہ بڑا ہی کریٹیکل سوال ہے, آپ نے اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے. تو اگر تو میں آپ کو جنرلی ایک بات کروں کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں ہمارے بزرگ منع کر گئے ہیں کہ آپ اس کو نہ پڑھیں زیادہ, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو مغالطے میں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے. تاریخ ایسی ہے, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ خون سے بھری اسلامی تاریخ ہے. تو آپ جنرلی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پرائمری سورسز پڑھیں, کہ جو اس وقت کے لوگوں نے ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے لکھا ہوتا ہے اس تاریخ کا. جیسے آپ انقلاب روس کی تاریخ ہے, اس نے لینن نے لکھی ہے, آپ وہ پڑھیں. آپ اگر اکبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اکبر نے جو خود کتاب لکھی ہے اکبر نامہ, آپ وہ پڑھیں. اگر آپ بابر کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بابر نامہ پڑھیں, میموائرز پڑھیں, انہوں نے خود لکھے ہیں. تو جو تعلیم یا جو ہمیں نالج اس سے ملے گی وہ ہمیں کنٹمپریری سورسز سے یا جو سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں اس سے ہمیں نہیں مل سکتی. اچھا سعدیہ, اس سے دو سوال جو ہیں وہ میرے ذہن میں آئے ہیں. ایک تو یہ کہ تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ مستند ہے یا نہیں ہے, یا اس کے مختلف حوالہ جات, یا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ کنٹروورسی میں زیادہ جایا جاتا ہے. تو کس طرح سے ہم یہ جانچیں کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مستند ہے اور ہماری جو ذہن سازی ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہوگی؟ سعدیہ, ریڈ اینڈ دین ریفلیکٹ.
تو جتنا مطالعہ آپ کریں گے اتنا آپ کا ذہن وسیع ہوتا جائے گا. جتنا آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی تاریخ درست ہے, کون سی تاریخ درست نہیں لکھی گئی. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطالعہ کرنے سے آپ جب تک پرائمری سورس نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. جیسے اکبر نامہ ہے وہ پرائمری سورس ہے, لیکن جو اس کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے وہ ابو الفضل نے لکھی تھی, وہ کنٹمپریری سورس ہے. تو اگر آپ پڑھیں گے وہ تو آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی میں مدد ملے گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا درست لکھا ہے, کیا درست نہیں لکھا. یعنی کہ مطالعہ آپ کا وسیع ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ سوچ سکیں یا یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمارا پروگرام وائس آف وومن ہے اور ہم خواتین کے حوالے سے, اور آپ ایک خاتون ہیں جو اس وقت امپاورڈ بھی ہے, تو تاریخ میں خواتین کا کردار کیا رہا ہے, عورت کا کردار اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں تاریخ میں جو اگر ہم سلاطین دہلی کے حوالے سے بات کریں تو رضیہ سلطان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. 4 سال انہوں نے حکومت کی اور بڑے کامیابی کے ساتھ مردانہ وار حکومت کی. اس کے بعد مغلوں میں ہمیں سچ خواتین نہیں نظر آتی, در پردہ رہ کر انہوں نے حکومت کی, جیسے ملکہ نور جہاں ہے. لیکن جھانسی کی رانی کا نام میں آپ کو لے سکتی ہوں کہ کس طرح سے انگریزوں کے خلاف انہوں نے جد و جہد کی. اور اسی طرح اگر ہم باقی کی تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو سے بہتر اگزامپل نہیں مل سکتی کہ کس طرح اس پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنایا, اور 2 دفعہ وہ وزیر اعظم جو ہے ان کو ملا, اپنے ووٹ بینک سے انہوں نے خود یہ لیا. تو خواتین کی امپاورمنٹ ہے ہمیں نظر آتی ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک لمبی جد و جہد کی داستان ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے کن مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سیٹ تک پہنچی ہیں. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ خاتون اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظر آ جائے کسی بھی اس پہ ڈیسیژن میکنگ میں یا کہیں بھی زندگی میں کامیابی پہ, اس کے پیچھے بہت اس طرح سے اس کی اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ بے نظیر بھٹو کی بات کی ہے کہ وہ ہماری اس اسلامی دنیا کی بھی کہیں کہا جائے تو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, جبکہ دیکھا جائے تو امریکہ جو سپر پاور ہے اس میں بھی ابھی خاتون آئی ہے, وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں, کملا ہارس جو ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے, وہ اس طرح سے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اگر یورپ کے اس تناظر میں دیکھیں تو خاتون کیا وہاں پر اس طرح سے دکھتی ہے, ان کی تاریخ میں وہ اس طرح سے طاقتور ہے بھی صحیح؟ سعدیہ, اگر آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پر جو پاور سمبل کا جو ہے نا عورت کا کردار ہے, ہماری سوسائٹی سے وہ سوسائٹی بہت بہتر ہے. یہ میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ نیوٹرل ہو کے ہم بات کریں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیو اس میں تناظر میں دیکھیں ہم, تو یہاں پر اگر کوئی عورت آگے آتی ہے تو اس پر آپ ہر طرح کی وہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں تک پہنچی ہے تو جد و جہد نہیں دیکھیں گے, بس وہ ایک عورت ہے اور وہ صنف نازک ہے. لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہتر ہے اور کمپیریزن میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ ابھی یورپ میں دیکھیں, موسٹلی ہر جرمنی کی آپ دیکھ لیں چانسلر وہ خاتون ہے. صحیح ہے, یعنی کہ آپ یہ سمجھتی ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات, کہ تاریخ کے تناظر میں بھی ہمیں خواتین اس طرح سے بولڈ کردار میں نظر آتی ہیں. تو ہم اب بات کرتے ہیں آپ کی ریسرچ کے حوالے سے, زیاز افغان پالیسی. مجھے تو سن کے کہ افغان پالیسی ہے, تو ہماری خواتین, تو ہمارے ہاں عموماً میڈیا میں بھی خواتین کو ذرا دور دور رکھا جاتا ہے کہ ایسے ایشوز بہت جو سینسٹیو ہوں وہ شاید, حالانکہ دیکھا جائے تو خواتین زیادہ بولڈ ہوتی ہیں. ہاں جی, زیاز افغان پالیسی کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گی اور بات کریں گے تو اس میں بھی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سفر ہوئی ہیں سعدیہ. جتنی مائیگریشن ہوئی اور پھر جب وہاں پر مجاہدین کی حکومت بنی, سپورٹ کیا جا رہا تھا, تو سب سے زیادہ سفر خواتین نے کیا. ان کے اوپر جو پابندیاں لگیں, اس وقت اتنا میڈیا آزاد نہیں تھا, خبریں نہیں آتی تھیں, ہم ان کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے, تو وہ سفرنگ نہیں ہم بیان کر سکتے. لیکن جو جتنا میں نے پڑھا ہے, میں نے پرائمری سورسز دیکھے ہیں, میں نے ان خواتین کی انٹرویوز دیکھے ہیں, تو سب سے زیادہ سفر جو تھا وہ جو ازبکستان اور اس طرح کے علاقے کی خواتین تھی جن کا بارڈر ان کے ساتھ ملتا تھا, پشتون سے زیادہ انہوں نے سفر کیا, کیونکہ وہ تھوڑے لبرل اس میں رہتے تھے پشتونز کی نسبت, ایز کمپیئر ٹو پشتونز اگر ہم دیکھیں. تو جب وہ مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے تو ان کے ساتھ اس طرح کا اچھا سلوک بھی نہیں کیا گیا, ان کے لبرل ہونے کے اوپر اور اس طرح سے ان پر بہت زیادہ قدغن لگائی گئی. تو یہ جو ہے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی میں
عورت کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, کس طرح سے اس کی کامیابیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر تعلیم کی بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو ابھی سے ذہن سازی جو ان کی ہم کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عورت آپ کے برابر کی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے, اس کو انسان بتانے کی ضرورت ہے. صنف نازک کا جو ایک اس کے ساتھ وہ لگ گیا, اس کو ہٹانے کی اب میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب اس کو ہٹا دیا جائے. جی بالکل سعدیہ عزیز, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویورز, وائس آف وومن میں ہمارے ساتھ سعدیہ عزیز ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں. ان کی ریسرچ بھی ہے. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وائس آف وومن میں ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ ہسٹورین موجود ہیں سعدیہ عزیز, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت دلچسپ باتیں آپ سے سعدیہ بریک سے پہلے ہو رہی تھیں, اور آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذہن سازی جو ہے وہ شروع سے ہی کریں. اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رول زیادہ تر کس کا بنتا ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کا بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ والدہ کی جو گود ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک اولین درس گاہ ہوتی ہے. تو آپ ایز ایجوکیشنسٹ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ آپ نے خود بتا دیا ہے سعدیہ کہ سب سے پہلا جو تربیت کی جگہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے اگر ایک عورت ہی ذہن سازی کرے گی اپنے بچے کی شروع سے, اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی, اگر وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ شعور ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں کس طرح سے ڈالنا ہے, تو وہ ایک ماں کا ہی کام ہے. وہ ماں ہی بتا سکتی ہے, ماں ہی اس کی تربیت کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں تو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. تو یہ ہاں, اور کب انہوں نے کی تھی کہ یہ 18ویں صدی کی بات ہے, اور آج اس کو 3 صدیاں گزر چکی ہیں. تو آج بھی ہم اس اپنی سوسائٹی میں اس بات کو نہیں سمجھ سکے. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے بہترین جگہیں جو ہے وہ اسکول ہیں. اور پرائمری کی تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیتے. جب ہم پرائمری کی تعلیم کو, جہاں بچہ ابھی شروع کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے, وہاں سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ زیادہ فنڈز, زیادہ توجہ اس شعبے کی طرف دے. ہائر ایجوکیشن بھی ضروری ہے, لیکن پرائمری تعلیم میرا خیال ہے, پرائمری اور مڈل, یہ وہ بچے کی ایج ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کو سیکھ کے یاد رکھ سکتا ہے. اچھا, تو سعدیہ عزیز, اکثر عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, پدرسری نظام جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پدرسری نظام ہمیں بہت زیادہ اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ ہمیں وہ اب ان خواتین میں بھی نظر آتا ہے. تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہیں, اور کیسے یہ یہاں سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سعدیہ, آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہم عورتوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ پدرسری معاشرہ ہے, اور مردوں کا ایک جو مقام ہے وہ سب سے بہتر ہے اور بلند ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں عورت مارچ نکلا تھا, اس کے اوپر کس طرح سے کمنٹ کیے جا رہے تھے. حالانکہ اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے جو وہ بینر اٹھائے گئے ہیں کیا سٹوری ہے. اگر وہ پوری سٹوری انہیں پتہ ہو تو میرا خیال ہے کہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی تھی جو کہ سوشل میڈیا پر اٹھا دی گئی تھی اس حوالے سے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے سعدیہ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ تعلیم سے بہتر اور شعور اگر آپ نے دینا ہے تو وہ تعلیم سے بہتر کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. وہ ایک ماں ہے, اگر وہ دے, یا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر ان کو وہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور چیز ہے جو آپ ابھی ان کے دماغ میں کھول کے ڈال دیں کہ تو وہ چینج ہو جائیں گے. نہیں, پورا ایک میرا خیال ہے ہمیں ڈیکیڈز چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے. ابھی نہیں چینج ہو سکتا یہ. آپ اس کو میرا کہہ دیں کہ میں اس کے بارے میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں, تو یہ بات سچ ہے کہ ہمیں ڈیکیڈز چاہیے اس. اچھا, کچھ عرصے سے, ٹھیک آپ بات کر رہی ہیں, لیکن کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ جیسے یہ میڈیا بھی آیا ہے, تو میڈیا کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین یا تو بہت کم تھیں یا تھیں تو ویزیبل نہیں تھیں, لیکن اب کہیں ہمیں خواتین بہت سارے, مطلب کوئی ایسا شعبہ اب نہیں ہے جس میں خواتین کی نمائندگی ہمیں نظر نہ آتی ہو. ہاں یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں اور کی پوسٹ پر ہمیں خواتین اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح ہونی چاہیے. تو سعدیہ عزیز, چونکہ آپ
تعلیم دے بھی رہی ہیں اور پی ایچ ڈی کی اسکالر بھی ہیں. تو ایک خاتون، ایک اسٹوڈنٹ، ایک اسکالر کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب وہ ماسٹرز کے بعد ریسرچ میں آگے جانا چاہتا ہے تو اسے کون سے ایسے 4 سے 5 ایسے ٹولز ہیں اپنانے چاہیے تاکہ اس کے لیے کچھ مشکلات کم ہو جائیں؟ دیکھیں ٹولز تو اس کی اپنی ذات ہے. جب تک وہ خود ذہنی طور پر اگر وہ کلیئر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، سب سے پہلے تو اس کا اپنا آپ کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کس ٹاپک پہ کام کرنا جا رہا ہے اور اگر جا رہی ہے تو، اور اس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا جس کا اس کو حل خود تلاش کرنا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں جو اب مسئلہ ہے وہ سپروائزرس کا ہوتا ہے کہ اگر فیمیل ہیں اور میل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیچر اور طالب علم تو ہیں لیکن پھر بھی چند مسائل کا سامنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہے. میں نے بھی مطلب ہاں یہ ہر جگہ ہے، یہ پرابلم آپ کو ہر جگہ ملے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہی آخر لوگ اپنا ریسرچ کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور ان مسائل کا حل کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور جو ان کا ایک لیزان ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے کام کریں تو ہی ان مسائل پر جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا صحیح. اچھا یہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس آپ نے لیا، یہ بھی اگین کہوں گی کہ ایک ڈرائی سا سبجیکٹ ہے اور سینسٹیو بھی ہے کہ آپ نے جنرل ضیاء اور پرویز مشرف کا جو پیریڈ ہے وہ لیا. تو آپ کو سعدیہ عزیز یہ اپنی ریسرچ کرنے کے دوران کیا کوئی اس طرح سے ہرڈلز پیش آئی ہیں؟ آپ تو ابھی بھی کر رہی ہیں، ابھی آپ کا چل رہا ہے، انشاءاللہ ابھی آپ ڈاکٹر بھی بننے والی ہیں. تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ریسرچ، کیونکہ جب اس طرح کی ریسرچ ہو ہمارے ہاں تو اس طرح کے ادارے نہیں ہیں، گائیڈ لائنز نہیں ہیں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ اپنی آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو کیسی مشکلات درپیش آئیں اور کس طرح سے آپ نے ان کا سامنا کیا ہے؟ ہاں سعدیہ، میری جو سپروائزر ہیں وہ بڑی کوآپریٹیو ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اچھی قسمت رہی ہے کہ میں نے ایم فل میں بھی ان کے ساتھ کام کیا اور میں یعنی آپ کی خاتون خاتون ہے سپروائزر. سنا ہیں. یہ گیا ہے کہ خاتون اگر سپروائزر ہوں گی تو پھر اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، کیا سننے میں آیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں خود چونکہ فیمنسٹ ہوں. ہاں نہیں میرا بڑا اچھا تجربہ رہا ہے ان کے ساتھ کام کر کے. وہ بڑی کوآپریٹیو ہیں اور انہوں نے مجھے بہت اچھا، ان کی سپرویژن میں نے ایم فل کا تھیسس کیا ہے تو مجھے، میں پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہوں لیکن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں اگر میں خیبر پختونخوا پہ کام کر رہی ہوں جو میرا اسپیسیفائڈ ایریا ہے وہ خیبر، تو وہاں پر لائبریریز میں جانا اور موو کرنا میری جیسی عورت کے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اکیلی نہیں جا سکتی ہوں وہاں پر. اگر میں نے جانا ہے تو میرے ساتھ ایک میل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر میں نے آرکائیوز میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی. تو یہ تھوڑے سے مسائل آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اوور کم کرنا میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ اگر آپ کے اندر وہ ہے کسی بھی خاتون کے اندر تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر آنے والے مسئلے کے ساتھ اچھی طرح سے وہ اس کو نپٹ سکتی ہے. وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا تو پی ایچ ڈی کرنے تک یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی آپ کی شادی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کی بھی ہوئی ہے جی. تو پھر آپ کے اوپر ایک گھر کی ذمہ داریاں اور ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو کس طرح سے اس کام کو آگے آپ جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کمٹمنٹ کی بات ہے، آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں. آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں وہ آپ کی کمٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے خود سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں نے پوری دیانتداری سے جو میں کام کرنے جا رہی ہوں وہ کر سکتی ہوں تو آپ کر لیں گے. اگر آپ کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کی تو آپ دیکھیں ہر شعبے میں، ہر شعبہ ہے زندگی میں، اگر آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ وہ کام کامیابی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. تو کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. تو میں کمیٹیڈ ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تحقیقی مقالہ جو ہے وہ جمع کروا دوں انشاءاللہ. اچھا تو آپ سمجھتی ہیں سعدیہ عزیز کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں خواتین کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ مساویانہ سلوک دینا، جس کو ہم برابری کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں، ابھی آپ نے کہا ڈیکیڈز لگیں گے اس میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور ہماری تعلیم میں کیا ایسے کچھ گیپس ہیں جن کو دور کر کے ہم اس برابری کو جلدی لے آئیں آپ کے مطابق؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے. ہمارا میڈیا اگر پازیٹیو کردار ادا کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے خواتین کو آگے لانے کے لیے بھی، اور ان کا ایک مثبت کردار دکھایا جاتا ہے. اور تعلیم میں جو گیپس ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں جب آپ کریکلم کی طرف توجہ دیں گے.
اور کریکلم میں اگر ہم خالی ایک پہلو نہ دکھائیں, اگر ہم اسلامک پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم پازیٹیو چیزیں دکھا سکتے ہیں. جہاں پر عورتوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے, وہ لیڈرشپ کا کردار, حضرت خدیجہ کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک پازیٹیو اور ایک بڑا ان کا لیڈرشپ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں, اس طرح کی مثالیں ہم دے کے انہیں ہم بچوں کو اس طرف کر سکتے ہیں کہ آپ عورتوں کو کس طرح سے برابری کا, اپنی کلاس فیلو کو, ایون کلاس میٹس میں آپ یہ کریں کہ ان کو برابر کا دیں. یہ ٹیچر کا کام ہے, یہ پیرنٹس کا کام ہے, یہ ماں کا کام ہے, اور یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کریکولم کی طرف توجہ دیں. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے تب تک آپ معاشرہ نہیں بدل سکتے. اچھا, تو یہ بتائیں جاتے جاتے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم دیکھیں تو عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو کس طرح سے لیں گی؟ دیکھیں جی, آپ برابری کی خود بات کر رہی ہیں تو ہم برابری کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے نا, کہ اگر کہیں عورت کامیاب ہے تو اس کے پیچھے ایک مرد بھی ہو سکتا ہے, کہیں مرد کامیاب ہے تو اس کے پیچھے ایک کامیاب. تو جب کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو برابری کی بنیاد پر بات ہے, تو ہم اس بات کو درست تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو کسی بھی کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر ایک طرف سے بھی کوئی کم ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتا. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو صدر تھے جنہوں نے غلامی کو ختم کیا, ان کی جو بیوی تھی, کس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا, اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ان کے ساتھ کو, ابراہیم لنکن کو, کہ ساتھ رہتے ہوئے ان مشکلات کا انہوں نے وہ کیا, اور وہ اس کو کہتے تھے کہ میرے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے. تو یہ برابری کی بنیاد پر بات ہوتی ہے. ایسا نہیں لگتا ہماری سوسائٹی میں عورت میں قربانی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے کمپیریٹیو؟ کس بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح کی خواتین ساتھ دیتی ہیں ہسبینڈ کا, جو ہم کہتے ہیں نا دو پہیے ہیں. ہاں, تو دو پہیوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کو یہ رول دے دیا جاتا ہے کہ بس تم نے ہر چیز برداشت کرنی ہے, کچھ بھی کیسے بھی حالات ہوں تم نے اسی میں گزارا کرنا. ہاں جی, ٹالرنس ہے عورت میں, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ ٹالریٹ کرتی ہے, اور اگر ان کے ہسبینڈ یا بھائی یا والد جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنی وہ قربانی دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں, ہم خود عورتیں ہیں اور ہم جاب بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے گھر کو بھی برابر دیتے ہیں, تو یہ آدمی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹالرنس لیول جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے. صحیح. تو سعدیہ عزیز, یہ فرمائیے گا کہ جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اوور آل اسٹوڈنٹ, ویسے تو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ خود بھی ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دیں؟ ہاں بالکل, ان کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ تاریخ کا مطالعہ کریں, اور ایک ڈکٹم ہے, امریکن ڈکٹم ہے یہ, کہ اور ہم چونکہ ہماری سوسائٹی میں گدھے کو بہت بے وقوف جانور سمجھا جاتا ہے, ایسی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. امریکن ڈکٹم ہے کہ گدھا جب ایک پتھر سے ٹکراتا ہے تو وہ دوسری دفعہ جب ادھر سے گزرتا ہے تو وہ اس سیم پتھر سے دوبارہ نہیں ٹکراتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس غلطی سے سیکھتا ہے. مطلب گدھے کو بے وقوف نہیں سمجھا جائے, بالکل نہیں سمجھا جائے کہ وہ دیکھیں نا کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھ رہا ہے, اور سیکھ کر وہ دوبارہ غلطی نہیں کر رہا, تو وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے نا. تو اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. تاریخ پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں, اور جو غلطیاں ہماری پچھلے قوم کر چکی ہے اس کو نہ دہرائیں. بہت شکریہ سعدیہ عزیز کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی, بے حد مہربانی. جی, ہمارے ساتھ سعدیہ عزیز موجود تھیں, اور سعدیہ عزیز جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر, ہسٹورین اور ایجوکیشنسٹ ہیں, اور انہوں نے بہت ہی اچھا تحقیق پہ کام کیا, اپنے تجربات بھی انہوں نے ہمیں بتائے, اور بہت خوبصورت بات کی کہ 18ویں صدی میں نپولین بوناپارٹ نے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تعلیم یافتہ مائیں دو تو میں تمہیں بہت اچھا معاشرہ دوں گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو وائس آف وومین سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.